محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، عظیم ترین عبادت ہے، بنیادی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بارہا فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن میں کئی جگہ پر ساتھ آیا ہے، تقریباً 32 جگہ پر 32 ٹائمز اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ایک انسان کی جسمانی عبادت کے اندر ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کی اہمیت مالی عبادت کے اندر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی تھی، یہ کہہ کر کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ہم ان سے لڑیں گے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنا ضروری اور اس کا چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے، جہنم تک لے جانے والی چیز ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا چھوڑنا جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں کچھ احکامات، مسائل ذکر کروں گا، اس سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ ان دونوں باتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ عام طور پر رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ لیا گیا ہے، جوڑا جا سکتا ہے، ادا کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض رمضان میں ہوتی ہے۔ اصل میں انسان کے پاس جب بھی نصاب کے برابر مال ہوا، چاند کے مہینوں کی کسی بھی تاریخ میں، وہ ربیع الاول میں ہو سکتا ہے، ربیع الآخر میں ہو سکتا ہے، جمادی الاولیٰ میں ہو سکتا ہے، کسی مہینے میں ہو سکتا ہے، رمضان میں، رمضان کے علاوہ، جب بھی انسان کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ نصاب کے برابر پہنچ گیا، وہیں سے ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سال کی شروعات وہیں سے ہو جاتی۔ مثال کے طور پر میرے پاس فرسٹ ٹائم جو مال اتنا ہوا تھا جو نصاب کے برابر ہوتا ہے، وہ صفر کے مہینے کی 15 تاریخ تھی۔ اب میرا نصاب صفر کی 15 سے ہی شروع ہوگا۔ مجھے اسی دن کے اعتبار سے اپنے سال کو کیلکولیٹ کر کے ہر سال 15 صفر کی تاریخ میں جا کر اپنے مال کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ وہ دن ہوگا جو دن میرے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، یا خیال نہیں رہتا ہے کہ ہمیں کس دن چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اتنا مال ملا تھا کہ میں صاحب نصاب ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ سال میں سے کوئی ایک دن طے کر سکتے ہیں ایسا کہ جس کے بارے میں ان کو خیال ہو کہ ہاں اس تاریخ تک تو میرے پاس مال آ گیا تھا، یا اس تاریخ کے بعد نہیں بلکہ اس تاریخ سے پہلے نہیں بلکہ اس کے بعد ہی میرے پاس مال آیا ہوگا۔ اس اعتبار سے رمضان کے مہینے کی کوئی تاریخ طے کی جا سکتی ہے، لیکن اصل میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ اس دن سے شروع ہوئی ہے جس دن نصاب کے برابر پہلی دفعہ آپ کے پاس مال آیا تھا۔ وہ چاند کی کسی بھی تاریخ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے سال جوڑا جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے رمضان کے کسی دن کو طے کیا ہوا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں جب کیلکولیٹ کرنے بیٹھے تب اس کو کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کم سے کم رمضان میں تو ایک دن فکس کرنا ہے۔ 1 رمضان، 5 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان، جو بھی ہے اس دن کے اندر دیکھا جائے گا آپ کے پاس کیا ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 1 رمضان میں زیادہ مال ہو، 15 میں کم ہو گیا ہو، 1 میں زیادہ ہو، 15 میں کم ہو گیا ہو، یا اس کا الٹا ہو گیا ہو۔ تو آپ جو تاریخ سیٹ کریں گے، فکس کریں گے، اسی دن کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ اس دن آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بہرحال تفصیلات میں آگے احکامات کی ذکر کروں گا۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور ہماری روح کو بھی پاک کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ذکر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ زکوٰۃ کلیکٹ کریں لوگوں سے،
کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کو پاک کرتی ہے اور ان کا تزکیہ کرتی ہے، یعنی انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے، اس کا مال بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریے ان لوگوں کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، آپ کی دعا ان کے لیے تسلی کا سامان، سکون کا ذریعہ بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا، خیر کی دعا، مال کے بڑھنے کی دعا ملتی ہے۔ اور فرشتوں کی دعا بھی ہے، روزانہ فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بدلے میں تو عطا فرما، اور اے اللہ جو روک کر مال کو رکھے ہوئے ہے اس کے مال کو ضائع فرما۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے روزانہ اللہ کے بندوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، بطور خاص زکوٰۃ خرچ کرنے والوں کے لیے تو یہ دعا بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اثر کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارا پورا مال صاف ہو جاتا ہے، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور مال میں ایک رتی برابر بھی زکوٰۃ کا مال بچا ہوا ہے تو پھر پورا مال ناپاک رہے گا۔ ناپاک ان دا سینس کہ اس کی برکت اٹھ جائے گی، اس کی مصیبت آخرت میں جھیلنی پڑے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت انسان کے مال کو ایک سانپ کے طور پر، جس کا سر گنجا ہوگا، اس کی گردن میں لٹکا دے گا، اور وہ اس کے جبڑے کو نوچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیری سیونگز ہوں، میں وہ تیرا مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ اس دن اس شکل میں وہ آئے گا۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں، جو مال میں بخل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے تو ان کو بہت عطا کیا ہوا ہے اور وہ مزے سے رہ رہے ہیں، بلکہ یہ مال ان کے لیے شر ہے، نقصان کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ مال ان کی گردنوں میں طوق بنا کر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ نہ دینے پر زکوٰۃ کا مال آخرت میں عذاب بن کر آئے گا۔ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ گردنوں میں جانور لٹکا دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ سونے چاندی کو نہیں دیتے ہیں تو ان سے داغا جائے گا، پیٹوں کو، کمر کو اس سے گرم کر کے جلایا جائے گا اور اس کو سانپ بنا کر لٹکا دیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا پورا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ تو فرض اماؤنٹ ہے، اس کو تو دینا ہی دینا ہے، جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے لیے بھی خیر کی چیز ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا رہے۔ زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس بھی نصاب کے برابر مال ہو جائے اور وہ عقل مند ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالغ ہونے کی شرط رکھتے ہیں کہ جب بالغ ہوتا ہے تبھی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہاں بالغ ہونا کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر بچے کے پاس بھی اتنا مال ہے، وراثت میں ملا یا کسی طرح سے بھی ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو اس کے مال میں سے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یتیموں کا مال جو تم اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہو اس کو خالی مت چھوڑو کہ زکوٰۃ اس کو کھا جائے، بلکہ اس کو کہیں انویسٹ کرو تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو اور زکوٰۃ برابر نکالی جاتی رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ مسلک کا فرق ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بالغ ہونے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی نصاب کے برابر مال کو رکھے گا اس وقت سے 1 سال تک کا انتظار کیا جائے گا، نیکسٹ ایئر اسی تاریخ میں اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے تو اس کو اس وقت کے اعتبار سے جو بھی اماؤنٹ ہوگا اس کا 2.5% نکالنا ہوگا۔ درمیان میں کیا کم ہوا کیا زیادہ ہوا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس مثال کے طور پہ 5 رمضان کو نصاب کے برابر مال ہو گیا، اب بیچ میں اس کے پاس بالکل ہی کم ہو گیا یا بہت زیادہ ہو گیا، اگلے سال جب 5 تاریخ آئی رمضان کی تو اس کے پاس نصاب کے برابر نہیں تھا تو اس کے پاس یہ سال زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ اب نیکسٹ ایئر 5 تاریخ کا ویٹ کرنا ہوگا، پھر نیکسٹ ایئر 5 تاریخ میں دیکھا جائے گا، اگر نصاب کے برابر ہوگا تو دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا۔
بیچ میں زیادہ ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے. جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس دن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. نصاب کیا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے 4 چیزیں ہیں تقریباً، اگر ہم اس کو جوڑ دیں ایک ساتھ تو 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے، جن کو مانا گیا ہے کہ انسان کی ضرورت سے باہر کی چیزیں ہیں اس کو ایک نصاب طے کر کے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے. پہلی چیز اسمان مطلقہ ہیں، یعنی جو مالیت رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سونا، چاندی اور کرنسی. یہ وہ چیزیں ہیں جو خود اپنے اندر ثمنیت یا اپنے اندر مال ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں. سونا، چاندی اور آج کے زمانے میں کرنسی چلتی ہے، پہلے تو سونا چاندی کی کرنسی تھی، اب جو کرنسی آ گئی ہے اس کو ایک الگ سے مان لیا گیا ہے ایک ثمن کے طور پر، اور اس کو دیکھا جائے گا کہ چاندی یا سونے کے اعتبار سے اگر وہ اس کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، چاندی، کرنسی. دوسری چیز کیا ہے؟ تجارت والا مال. جو مال تجارت کے لیے ہے، جس مال سے تجارت ہوتی ہے وہ دوسری قسم ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے جانور. جانوروں میں 3 کیٹیگری کی گئی ہیں. اونٹ پہلی کیٹیگری ہے، گائیں، بیل اور بھینس دوسری کیٹیگری ہے، اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری بکری، بکرا اور دمبا، بھیڑ وغیرہ. ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ان کے الگ الگ حصوں پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے زمین کی پیداوار پر. زمین سے جو غلہ نکلتا ہے اس کے اندر عشر یا نصف العشر لیا جاتا ہے، وہ بھی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح معدن، کان وغیرہ زمین سے جو کھود کر نکالی جاتی ہے اس کے اوپر بھی ایک حصہ دینا پڑتا ہے بطور زکوٰۃ کا، یا اس کا ایک الگ مستقل سسٹم ہے اسلام کے اندر. بہرحال آج کی گفتگو ہم 2 چیزوں پر کریں گے. ایک تو مال کے اندر جو کرنسی یا سونا اور چاندی ہے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں، اور دوسری تجارت والے مال کی زکوٰۃ کے بارے میں. 3 چیزیں میں نے ذکر کی، سونا، چاندی اور کرنسی. سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، 10 پاؤنڈ، جو کہ 85 گرامز ہوتا ہے. جس کے پاس بھی سونا 85 گرام ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یا نصاب پورا ہو جاتا ہے. چاندی 52.5 تولہ ہے جو کہ 612 گرام ہوتی ہے. 612 گرام جس کے پاس چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. کرنسی ہے جو روپے ہوتے ہیں، کوئی بھی کرنسی ہو سکتی ہے، انڈین کرنسی، فارن کرنسی، جو بھی کرنسی ہے اس کو بھی ایک مستقل مال مانا گیا ہے، اور اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ نصاب پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے، اس میں بہرحال اختلاف موجود ہے، لیکن زیادہ علماء خاص طور پہ ہمارے ہندوستان اور بر صغیر کے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے فائدہ دیکھتے ہوئے جو کم قیمت رکھنے والا نصاب ہے اس سے کرنسی کو میچ کیا جائے گا، یعنی چاندی سے جوڑا جائے گا. اگر چاندی جو 612 گرام چاندی کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کے برابر کرنسی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس کرنسی کو مانا جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ دینی ہے. ایک دوسرا اوپینین یہ بھی موجود ہے کہ کیونکہ کرنسی سونے کے بدلے میں بنائی ہے اس لیے اس میں سونے کا نصاب دیکھا جائے گا. حالانکہ آج کرنسی کے پیچھے نہ سونا بچا ہے نہ سونے کی ویلیو بچی ہے. آج تو وہ بس ایک مستقل خود سے ایک کاغذ کا ٹکڑا بن گیا ہے جو رسید ہے، جس رسید کے بیس پر ایک کرنسی بنا کے اس کو قیمت کے طور پر، مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے فقیروں کی، غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے چاندی کے نصاب کو دیکھ کر اس کے نصاب کے برابر اگر کسی کے پاس کرنسی کی مالیت پہنچ جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. آج کل تقریباً ہندوستان میں 50,000 سے کچھ زیادہ، غالباً 55,000 کے قریب 652 گرام چاندی بنتی ہے. تو جس کے پاس بھی 50-60 ہزار آپ مان کے چلیے اتنا ہے موجود تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. اب زکوٰۃ یہ واجب ہوئی سونے، چاندی اور کرنسی کے اندر. جو تجارت والا مال ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو نصاب لگایا جاتا ہے وہ سونے چاندی سے ہی لگایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے چاندی کم قیمت والی ہے تو اس لیے چاندی سے جلدی ہو جاتا ہے نصاب پورا. تو تجارت کے مال میں سے اگر کسی کے پاس 50,000 تک یا 55 یا 60,000 تک کا اسٹاک ہے
یا اس کے پاس جو تجارت کا سامان ہے وہ اتنی قیمت کا ہے، اس کے پرائز اتنے ہیں، ریٹ اتنے ہیں، تو وہ نصاب کا مالک ہو گیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو بھی ہوگا اس کا 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹ ہم نے فکس کی ہے اس ڈیٹ کے اندر ہم 2-3 پروسیجر کر کے اپنی زکوٰۃ کو آسانی سے کیلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ ہمیں اپنا پورا مال جمع کر کے دیکھنا ہے، میرے پاس بینک میں کتنا ہے، میرے پاس کیش میں کتنا ہے، اور میرے پاس دوسروں کے اوپر قرض کتنا ہے۔ جو میں نے کسی کو دیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے واپس مل جائے گا، جو میں نے دیا اور مجھے امید ہی نہیں ہے وہ واپس لوٹائے گا، وہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن جو میں نے کسی کو قرض دیا ہے اور مجھے امید ہے وہ واپس ملنے والا ہے، اس کو بھی جوڑا جائے گا میرے مال کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو تجارت کا مال اگر کسی کے پاس کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اسٹاک کتنا ہے اس کے پاس سامان تجارت، وہ سامان جو بیچنے کا ہے، وہ سامان نہیں جو ایسٹ کے طور پہ اندر رکھا ہوا ہے، بلکہ جو سامان بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، جیسے دکان کے اندر ٹیبل ہوتی ہے، میز ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، الماری ہوتی ہے اور دوسرے ٹولز ہوتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز کو بیچا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مال کے بڑھنے والا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کون سا مال بڑھنے والا ہوتا ہے؟ جس پر ٹریڈ کیا جاتا ہے، جس پر بزنس کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے تجارت کے مال میں اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیا جائے گا۔ جو مال بیچنے کا ہے ان سب کو ملا کے میں دیکھوں گا، جو میں نے دیا ہوا ہے مجھے لینا ہے، جو میرے پاس ان کیش ہے، جو میرے پاس اسٹاک کی شکل میں ہے، ان سب کو کیلکولیٹ کر کے میں پورا اماؤنٹ نکالوں گا۔ اب میں دیکھوں گا مجھے کیا دینا ہے، میرے اوپر کیا ڈیپٹ ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر قرض ہو، مجھے بہت کچھ دینا ہے دوسروں کو، ان سب کو اس میں سے مائنس کر دینا ہے۔ جو کچھ مجھے دینا ہے دوسروں کو اس کو اس اماؤنٹ میں سے مائنس کر دینا ہے۔ اب جو ریسٹ اماؤنٹ بچے گا، جو بچا ہوا بیلنس ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اگر میرے پاس ان کیش 1 لاکھ روپے ہے اور میرے پاس اسٹاک جو موجود ہے وہ 5 لاکھ کا ہے، میرا ٹوٹل اماؤنٹ جو نکلے گا اور مجھے جو پیسہ دوسروں سے لینے کا ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے مثال کے طور پہ، تو میرا ٹوٹل جو بنا وہ 7 لاکھ بنا۔ میرے پاس جو ابھی زکوٰۃ کے لائق مال ہے وہ 7 لاکھ ہے۔ اب اس میں نیکسٹ یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنے لوگوں کو ریٹرن کرنا ہے، میرے اوپر کیا قرض ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اوپر 8 لاکھ قرض ہو جو مجھے دوسروں کو دینا ہے، تو میرا پورا مال مائنس ہو جائے گا، میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی کسی کو نہیں دینا ہے تو پورے 7 لاکھ کے اوپر میرے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ 1 لاکھ دینا ہے تو 1 لاکھ مائنس ہو کر 6 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ وہ 6 لاکھ کے اندر مجھے 2.5% نکال کے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ ہے کیلکولیشن کا طریقہ۔ ہر آدمی آسانی سے اپنے پورے بیلنس کو دیکھ کر اس طرح سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ بہتر ہوتا ہے کہ جتنا بھی اماؤنٹ آ رہا ہے اس میں سے کچھ اضافہ کر کے ہم دے دیں، تاکہ کہیں کوئی بھول رہ گئی ہو، کوئی اماؤنٹ جوڑنے سے رہ گیا ہو، وہ بھی اس میں کیلکولیٹ ہو جائے اور پورا مال زکوٰۃ میں صحیح طریقے پر ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی جو ہمارے پاس مال دولت موجود ہے اس کے بیچ میں کچھ الگ سے دوسرے ریزن سے مجھے کچھ مال مل گیا۔ جیسے میرے پاس اپنی پراپرٹی، اپنا مال جو تھا، جو زکوٰۃ میں کیلکولیٹ ہونے والا تھا، وہ 50 لاکھ کا تھا۔ اب مجھے زکوٰۃ کی ڈیٹ سے 1 مہینہ پہلے وراثت میں کچھ مال مل گیا، کیش مل گیا، کرنسی مل گئی، گولڈ مل گیا، سلور مل گیا۔ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر میرے پاس کیش ہے تو کیش کے ساتھ جو بھی آتا رہے گا بیچ میں، تجارت میں یا فائدے میں یا انکم میں، وہ سب جڑتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دوسرے ریزن سے ملا ہے، جیسے وراثت میں ملا ہے یا کسی کے گفٹ سے ملا ہے، اس کو کیا کیلکولیٹ کرنا ہے؟ اس میں بھی علماء کا تھوڑا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے یہی رکھتے ہیں کہ ایک مال کے اندر جو بھی اضافہ ہو رہا ہے باہر سے، کسی بھی ریزن سے ہو، وراثت میں ملا ہو، کسی نے گفٹ دے دیا ہو، اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرا مال جو اپنا تھا وہ 5 لاکھ تھا، اور وراثت میں جو مال ملا وہ 3 لاکھ ملا، زکوٰۃ کی ڈیٹ سے 10 دن پہلے ملا۔ تو اب زکوٰۃ میں 8 لاکھ میجر کروں گا اور 8 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا، چاہے 1 دن پہلے ہی یا اسی دن ہی مجھے اتنا مال مل گیا ہو جو وراثت سے ملا ہے۔
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے ریزن سے مال ملا ہے، جیسے وراثت یا گفٹ، تو اس میں الگ سال چلے گا، اس میں اس کو اس کے ساتھ ملا کر سال نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ الگ سبب سے آیا ہے اس لیے اس کا سال الگ چلے گا۔ لیکن اس میں بڑی دشواری پیدا ہو سکتی ہے کہ دونوں مالوں کا الگ الگ سال کا حساب کرتے رہنا ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے جو میں نے ذکر کر دی۔ تو اس طرح ہمیں اپنا مال دیکھ کر اس کے اندر جو بھی حصہ بنتا ہے اس کو ضرور ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی دن ہی پوری نکال دی جائے یا دے دی جائے۔ ہم پورے سال میں دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں اور حسب ضرورت اس کو ضرورت مند تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر ہوتا ہے کہ اس دن ہم کم سے کم کیلکولیٹ کر کے اس حساب کو طے کر لیں جس میں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور زیادہ بہتر شکل یہ اتنا اماؤنٹ الگ کر کے رکھ لیں تو اس سے زکوٰۃ اس کا نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے، زکوٰۃ کے اندر نیت شرط ہے۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر قرض تھا، وہ قرض آپ نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں اس کا معاف کر دیتا ہوں، زکوٰۃ میں کیلکولیٹ کر لیتا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اور جب آپ نے اس کو مال دیا تھا قرض کے طور پر تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں آپ کی زکوٰۃ کی نیت سے وہ زکوٰۃ نہیں ہو جائے گی۔ جب مال الگ کیا جاتا ہے اپنے پورے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے، یا جب دیا جاتا ہے کسی کو، اس وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ دوسرے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال تم کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ دوسرے نام سے بھی دے سکتے ہیں اور بغیر زکوٰۃ بولے ہوئے بھی دے سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کو کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے رہا ہوں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جو پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر جو پراپرٹی کمرشیل پرپس سے لی گئی ہے اور ابھی تک جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم ہے میری نیت اس کو بیچنے کی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جو زمین میں نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، جو زمین میں نے تجارت کے لیے خریدی ہے اور ابھی تک میری نیت تجارت ہی کی ہے تو پھر اس زمین پر مجھے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ لیکن جو زمین میں نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جمع کرنے کے لیے رکھی ہے، ان کی نیت سے خریدی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بیچ میں اگر میری نیت ہو جائے بیچنے کی تب بھی نہیں ہوتی جب تک کہ سیل نہ کر دیں۔ جب اس کو سیل کر دیں گے پھر اس کا اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جب اس کو کے اوپر سال گزرے گا یا جب سال آئے گا ہمارا پورا ہوگا اس میں کیلکولیٹ کر کے اس کو دیا جائے گا۔ تو زمین یا پراپرٹی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو اس کو لینے کے ٹائم پہ اس کے اندر کمرشیل نیت ہو، بیچنے کی نیت ہو۔ دوسرا جب زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو رہی ہے اس وقت بھی ہماری اس کو بیچنے کی ہی نیت باقی ہو۔ اگر بیچ میں نیت چینج ہو گئی تو اب وہ زکوٰۃ کا مال نہیں رہا، وہ میرے لیے ایک اپنا مال ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن استعمال میں ہوتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، استعمال میں بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن تجارت کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ میرے پاس 5 گاڑیاں ہیں، میں پورے سال میں 1-2 ہی یوز کرتا ہوں، 2-3 تو کھڑی رہتی ہیں یا دوسروں کے استعمال میں آتی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن کسی آدمی کے مالدار اور غریب ہونے میں اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جو فقیر اور مسکین بتایا گیا ہے جس کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کے غریب ہونے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ چیزیں، جو اس کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ جو چیزیں ہیں اگر ان کی قیمت نصاب کے برابر پہنچتی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس زمین رکھی ہوئی ہے، اپنے بچوں کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے، ایک آدمی کے پاس تھوڑا سونا رکھا ہوا ہے، پورا نصاب کے برابر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مال بھی مل کر رکھا ہوا ہے، کچھ کیش بھی رکھا ہوا ہے، کچھ سونا رکھا ہوا ہے، کچھ چاندی رکھی ہوئی ہے، کچھ کیش رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک پراپرٹی رکھی ہوئی ہے جس پراپرٹی کی قیمت اور اس تھوڑے سے سونے کی قیمت مل کر نصاب کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوئی
کیونکہ وہ پراپرٹی اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور سونا اس کے نصاب کے برابر نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن دونوں کے مل کر جو ضرورت سے زیادہ کی چیزیں ہیں وہ اتنی بن رہی ہیں کہ وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہیں، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کچھ ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے، جو گھر ہے اپنا جس میں وہ رہ رہا ہے اس کو نہیں جوڑا جاتا، وہ تو ضرورت کا ہے، جو اپنی وہیکل ہے جس کو استعمال کر رہا ہے اس کو نہیں جوڑا جاتا ہے، جو اپنے گھر کے سامان ہیں، فرنیچر ہے، چیزیں ہیں، اس کو نہیں جوڑا جاتا ہے، اس سے باہر جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں اس نے اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی ہے، اگر وہ اتنی ہے کہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی کیونکہ وہ تجارت کا سامان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہوتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں جس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، جو معذور ہے، بیمار ہے، یا جو فقیر ہے، کوئی عمل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اور کوئی اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے جاب میں نہیں ہے تو اس کو مار کے جاب پہ لگانا چاہیے، لیکن جو آدمی مجبور ہے یا اس کو کوئی جاب مل ہی نہیں رہی ہے کوشش کے باوجود اپنے برابر کی، تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر ضرورت مند ہے۔ اس کے علاوہ قرض دار جو ہے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دیا جا سکتا ہے، کسی کی گردن چھڑانے کے لیے دیا جا سکتا ہے، جو لوگ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹر ہوتے ہیں، ان کی سیلریز وغیرہ اسی سے دی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی ذرا علماء کا ڈسکشن ہے کہ زکوٰۃ جو فی سبیل اللہ ہے وہ صرف مجاہد کے لیے ہے یا مجاہد کے علاوہ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جو تلوار سے نہیں قلم سے، زبان سے، اپنے علم سے، اپنے کام سے، اپنے وقت سے لڑ رہا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کو بھی اس سے دیا جا سکتا ہے اور اس کا بھی تعاون اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ہاشمی خاندان، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حضور نے منع کیا تھا کہ میرا خاندان جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دینے لگتے تو کہا جاتا کہ سب مال اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، کیونکہ سب لوگ حضور کے خاندان کو دینا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ عزت دار خاندان ہے، تو ظاہر ہے اس کو دیا جاتا۔ دوسری بڑی اہم وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ذکر فرمائی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ صدقے کا کھجور کھا رہے تھے، حضور نے فرمایا حسن تھوکو تھوکو تھوکو، اس کو منہ سے نکالو، یہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے جو نکال کر پورے مال کو پاک کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے خاندان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے میل کو لے، بلکہ ہمارے خاندان کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے خمس تھا، جو غنیمت کا مال آتا تھا، جو غنیمت کے مال میں سے جمع ہوتا تھا، اس میں سے 5واں حصہ جو ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس میں سے استعمال کرتے تھے اور مسکینوں اور غریبوں کو بھی دیتے تھے۔ اس لیے جو ہاشمی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، دوسرے طریقوں سے ان کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ یہ کچھ متفرق مسائل تھے جو میں نے ذکر کر دیے۔ ظاہر ہے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں، اپنے مال اور اپنے معاملات کے اعتبار سے سب کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ضرورت ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کر صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کریں۔ صحیح کہا گیا ہے کہ جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، نماز کے احکامات سیکھنا ضروری ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، فرض ہے۔ ایسے ہی جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نصاب کے برابر مال آ گیا ایک دفعہ، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے، یہ فرض عین ہے۔ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر جو صحیح کیلکولیشن ہے اور صحیح زکوٰۃ کا حصہ ہے اس کو جان کر علم کے ساتھ نکالے اور ادا کرے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں بہت سخت گنہگار اور بڑی پکڑ میں پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، صحیح طریقے پر اپنے مال کو خرچ کرنے والا بنائے، سارے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، مسائل کو جان کر سمجھ کر صحیح جگہوں پر مال کو خرچ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔